الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میری عمر 44-45 سال کی ہو گئی ہے، اب بات جی کا کتنا جیے گا، جی کا کتنا جیے گا، تو اب تھوڑی سی عمر، گویا کہ تھوڑی سی عمر رہ گئی ہے، آگے نزا کا سفر، آگے قبر کا سفر، آگے حشر کا سفر، میدان محشر کا سفر، اس کے بعد جنت ہے کہ جہنم ہے کوئی جانتا نہیں ہے، تو عمر کم، سفر طویل، اور حال یہ ہے کہ تیاری نہیں ہے، تیاری نہیں ہے۔ یہ سوچ ہمارے بزرگوں کی تھی، ہمارے اعلیٰ حضرت کی تھی، جن کا ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، سفر مظفر، یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک واقعہ سنا، اس واقعے میں اس عورت کی یہ مدنی سوچ تھی، عورت کی ایک مدنی سوچ تھی کہ جیسے ہم عموماً عام آدمی کا کیا نیچر ہے، یہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ عام آدمی کہ جب کوئی گناہ کرنا ہے تو یہاں دیکھے گا، وہاں دیکھے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا گناہ کر لے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے گناہ سے بچتے ہیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو جنت کا مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو جہنم کا مالک ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جو میرا کسی وقت میں میری روح قبض فرما لے گا، وہ دیکھ رہا ہے جس کے دست قدرت میں سزا ہے، جس کے دست قدرت میں جزا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جو چاہے تو مجھے اندھا کر دے، چاہے تو آنکھوں کا نور بڑھا دے، وہ دیکھ رہا ہے جو زبردست ہے، قدرت والا ہے، مجھے پیدا کرنے والا رب دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیکیاں کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو گناہ کرتے ہیں۔ ہمارا نظام کتنا الٹا ہو گیا، پہلے کے بزرگ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تو نیکیاں کرتے تھے، کیا اخلاص کے ساتھ کرنی، کوئی دیکھ نہ لے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم بالکل الٹے ہو گئے کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو گناہ کرتے ہیں، گویا کہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ موبائل فون لے کر بیٹھے ہیں اور کوئی برا منظر دیکھ رہے ہیں، گندا منظر دیکھ رہے ہیں، کوئی آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، جیب میں ڈال لیتے ہیں، یا دروازہ بند ہے کمرے کے اندر اکیلے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی جو
برے کام کرنے آپ کر رہے ہوں گے. جب دروازے کا ہینڈل نیچے ہوگا تو فوراً آپ سمیٹ لیں گے. دروازہ کھلے گا فوراً سمیٹ لیں گے. ابو آ گئے, امی آ گئی, کوئی بھائی آ گیا, نہ جانے کون آ گیا, کوئی اسلامی بھائی آ گیا, کوئی جاننے والا آ گیا, فوراً بند کر دیں گے, کوئی دیکھ نہ لیں. کیوں؟ دیکھے گا تو بے عزتی ہو جائے گی, بولے گا, تھو کرے گا, یار ایسا غلط کام کر رہے ہو. لوگوں سے ڈرتے ہیں, خدا سے نہیں ڈرتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, یہ بندہ کیا پکڑے گا, کیا بولے گا, اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑیں, ہم اللہ سے ڈریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت ہے ظاہر. تو ہمارے بزرگوں کی یہ ایک مدنی سوچ تھی, اور اس نے اس خوف سے گناہ چھوڑا, خدا کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ اگر ہم گناہ کرتے کرتے مر گئے تو مر جائیں گے. قیامت, اٹھنا, حساب کتاب, اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کام کیوں کیا تو کیا جواب دیں گے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا وہ گیا, وہ گیا. بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں آپ کو کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی حدیث سنتی تو آپ کو اس میں کوئی بات کنفیوژن پیدا کرتی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی, حتیٰ کہ آپ اس کو سمجھ لیتی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا. اللہ اکبر. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے عن قریب بہت آسان حساب لیا جائے گا؟ یعنی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا؟ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو ہلاک کر دیا گیا. اور قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے تو اس سے عن قریب بہت آسان ہے. یہ بات بنانے کی مجال رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے, وہاں محض قبول ہی ہے, اقبال جرم کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. یہ کام کیوں کیا, کیا جواب دیں گے؟ ریاکاری کا کیا جواب دیں گے؟ حب جا کا کیا جواب دیں گے؟ بددیانتی کا کیا جواب دیں گے؟ فلم ڈراموں کا کیا جواب دیں گے؟ گانے بازوں کا کیا جواب دیں گے؟ داڑھی منڈانے کا کیا جواب دیں گے؟ نماز قضا کرنے کا کیا جواب دیں گے؟ ماں باپ کو ستانے کا کیا جواب دیں گے؟ ظلم و ستم کرنے کا کیا جواب دیں گے؟ حرام روزی کمانے کا کیا جواب دیں گے؟ سود کھانے کا کیا جواب دیں گے؟ رشوت کھانے کا کیا جواب دیں گے؟ بد نگاہیوں کا کیا جواب دو گے؟ بد کلامی کا کیا جواب دو گے؟ غیبتوں کا کیا جواب دو گے؟ چگلی کا کیا جواب دو گے؟ بدکاری کا کیا جواب دو گے؟ جوئے کا کیا جواب دو گے؟ شراب پینے کا کیا جواب دو گے؟ گانے بازوں کا کیا جواب دو گے؟ ڈانس کرنے کا کیا جواب دو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی جو پیٹ بھر بھر کے اور دن بھر نافرمانیاں کی ہے, اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا, کیا جواب دیں گے؟ مسجد بنائی ریاکاری کے نام پر, صدقہ خیرات کے ریاکاری کے نام پر, دکھاوے کے نام پر, اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ اقرار کیا ہونا ہے؟ یاد رکھیے دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے بندہ, رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ جانتا ہے. ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہو, ماں باپ سے جھوٹ بول سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ جانتا ہے. اصل خوف اللہ کا ہے, یہی سب سے بنیادی بات. اصل خوف اللہ تعالیٰ کا ہے.
اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کو اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جو ڈرتا ہے اس کے لیے انعام ہے، جو نہیں ڈرتا اس کے لیے سزا ہے۔ تو وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا تو آقا فرماتے وہ ہلاک ہوا۔ جسے پوچھا یہ کام کیوں کیا، کیا جواب دیں گے؟ نامہ اعمال کی طرف غور کرے تو ہم جواب کیا دیں گے؟ بتا، ہماری فیلنگز نہیں بنتی، ہمارے اندر وہ احساس پیدا نہیں ہوتا، واقعی کیا جواب دیں گے؟ وہاں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نامہ اعمال ہاتھ پہ دے دیا، پڑھو اس کو، کیا پڑھیں گے؟ کون کون سے گناہ پڑھیں گے؟ آپ بولو گے نیکیاں کی ہیں، اخلاص کہاں تھا؟ کس کے لیے نیکیاں کی تھی؟ اللہ کی رضا کے لیے کی تھی؟ اخلاص کہاں تھا؟ توجہ کہاں تھی؟ ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تو توجہ دعا میں نہیں ہوتی، کہیں اور دھیان ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ ہماری تو عبادتیں بھی بڑی عجیب و غریب اور بہت بس کیا عرض کریں، ہاں گناہ بڑے دل لگا کر کرتے ہیں، پورا گناہ لیتے ہیں، 1 منٹ سے لے کر آخری منٹ تک کا گناہ چھوٹنا نہیں چاہیے، بلکہ ایڈوانس سے جا کر فلم دیکھتے ہیں، ٹائٹل چل رہا ہوگا تب سے فلم پہ بیٹھ جائیں گے، آخری اینڈ تک دیکھنی ہے، 3 گھنٹے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن جب نیکی کی بات آئے گی تو سستی آ جائے گی، گناہ آئے گا تو چستی آ جائے گی، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال۔ چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم دنیا میں کتنی مستی کر لیں، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تعویذ لینا ہو، کوئی روحانی علاج ہو، کوئی پریشانی ہو تو ان کو مختصر احوال بتا کر تعویذات دیے جا سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں تعویذات بیچے نہیں جاتے، فی سبیل اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ہم پر بڑا کرم کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کئی ملکوں میں جعلی عاملوں کا بڑا دور ہو رہا ہے، کالے بابا ہم ان کو بولتے ہیں، کالے بابے ہیں، دکھ پریشانی کے عالم میں اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک تو پیسے اتنے بٹورتے ہیں کہ گنجے کا بھی گنجا کر دیتے ہیں، دکھ کم نہیں ہوتے ان کے پاس جانے تو دکھ عموماً بڑھ جاتے ہیں، پھر گھر میں لڑائیاں الگ ہوتی ہیں، اسلامی بہنوں کو اللہ ہدایت دے یہ بھی چلی جاتی ہے۔ یہ باباؤں کے پاس شاید اسلامی بھائی کم اور یہ اسلامی بھائی زیادہ، اسلامی بہنیں زیادہ ہے۔ اسلامی بہنیں کو کیا بولوں، لیڈیز زیادہ جاتی ہے، عورتیں زیادہ جاتی ہیں، جا کر اپنے شوہر کا پورا پوسٹ مارٹم کریں گے، خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ غیر مرد کے پاس جا کر اپنے شوہر کی بدنامی کر رہی ہے، اور وہ بھی غیر مرد ہے، وہ بھی دیکھتا ہوگا، وہ دیکھتا ہے یہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ جو بیٹھتے، جو کالے بابا ہوں گے وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ تو جو واقعی نیک آدمی ہوگا، عامل نیک بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، تعویذہ دیتے ہیں، وہ بے پردگی تھوڑی کریں گے، وہ عورتوں سے اس طرح کو مطلب تھوڑی کوئی سامنے بٹھا کر بے پردگی کے ساتھ باتیں کریں گے اور ان کا مطلب یوں کریں گے، اور کوئی خاندانوں میں گھروں میں جدائیاں ڈال دیں گے، تو کبھی ساس چلی جائے گی، تو کبھی بہو چلی جائے گی، تو کبھی خود یہ شوہر صاحب چلے جائیں گے کہ میری بیوی ایسی، وہ بولے گا ٹھیک ہے لیا تیری بیوی کو میں ذرا دم کرتا ہوں، وہ لا کے بیوی حوالے کر دے گا اس کے کالے بابے کے، وہ گھر میں لڑائیاں کرواتا ہے، گھر میں گھس جاتا ہے، ایک بار گھر میں داخل ہو جاتا ہے اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر دیتے رہو اس کو، مرغے دیتے رہو، بکرے دیتے رہو، گایاں دیتے رہو، پونڈ دیتے رہو، وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہے اس کا، بیٹھا ہوا ہے، آپ کے گھر کے راز بھی لیتا ہے، آپ کے گھر میں فتنے بھی ڈالتا ہے، اب یہ لے جاؤ، تھوڑا بہت فرق پڑے گا، بولے ارے بابا والا پہنچا ہوا، بابا کہاں پہنچا ہوا، وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ الٹے سیدھے بابے، ان سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے۔ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ایسے لوگ، جناب ہمارے بابا نے ظہر مکے میں پڑھی ہے تو عصر مدینے میں پڑھی ہے، مغرب بغداد میں پڑھی ہے، ابھی عشاء کا وقت ہوا نہیں ہے، تو اس کو پوچھتا ہوں کھانا کدھر کھایا تھا تمہارے بابے نے؟ کھانا ادھر ہی کھاتا ہے، نماز بغداد میں پڑھتا ہے، پانی ادھر ہی پیتا ہے، نماز مکے میں پڑھتا ہے، تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور ہم لوگ ارے بابا پہنچا ہوا ہے، کدھر کا پہنچا ہوا ہے بابا، تم کدھر پہنچ گئے یار،
چھوڑیں ان باباؤں کے چکروں کو, خدا کا خوف لیں آپ بھی. اور یہ گھروں میں لڑائی جھگڑا کروانے سے یہ اس سے تھوڑی ہے. آپ کو اللہ نہ کرے پریشانی ہے, قرضہ ہے, تکلیف ہے, بے روزگاری ہے, اور طرح سے اس کے روحانی علاج کرائیں. دعوت اسلامی والے آپ کو فری آف کاسٹ تعویذات دیتے ہیں, آپ کا روحانی علاج کرتے ہیں, آپ کی کاٹ کرتے ہیں, بلکہ جنات تک اتارتے ہیں یار ہمارے کئی اسلامی بھائی. 1 روپیہ آپ سے ہم لوگ نہیں دیتے یار. اور اس کے علاوہ بھی اور نیک لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ سارے کے سارے کالے ہیں, اس کے علاوہ بھی نیک ہوتے ہیں. تو برائے کرم ان کالے باباؤں سے بچیے. یہ مدنی چینل پر ہوں, آپ کے یو کے کا اس وقت دیکھنے کا ٹائم ہے, یورپ کا دیکھنے کا ٹائم ہے, اور یہ بہت بڑا یو کے یورپ کا پرابلم ہے. انہوں نے اپنے آفیسز کھولے بعضوں نے, جو غلط ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں, جو صحیح ہے ان کے لیے تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, بلکہ جو صحیح ہیں وہ تو سن رہے ہوں گے تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ یار چلو یار کوئی تو ہماری فیور میں بول رہا ہے. لیکن جو غلط ہے میں تو اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تم کیوں غلط کر رہے ہو. دوسروں کے گھروں کو آگ لگا کر تمہارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا یار؟ کسی کو آگ لگا کر اپنے گھر میں روشنی کیسے کرو گے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے ہیں, ساس بہو میں جدائیاں ڈلوا دیتے ہیں. یہ بھی جاتی ہیں یار, پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہے, بس یہ جاتی ہیں کہ ہمارا شور ہمارا نہیں ہے. تو یہ تمہارا, یہ تم اپنا شور کر نہیں سکی, یہ بابا تمہارا شور کر دے گا. کل وہ تمہارا شور الگ کر کے تم پر ہی قبضہ کر لے گا. یہ اسلامی بہنیں ہوش کے ناخن لیں. اپنے بچوں کو جا کر وہاں رسوا کرتی ہیں, میری بچی ایسی, بابا کے پاس جا کے بولے کہ میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی ہے, بوائے فرینڈ کے چکر میں پڑ گئی ہے, کچھ کیجیے. وہ بولے کہ بھیج تیری بیٹی کو, آج سے میں اس کا بوائے فرینڈ بن جاؤں گا. گیا. جو آپ کی بیٹی کو یوں بے پردہ بلائے گا, آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ آدمی اچھا ہوگا یار. ہماری دعوت اسلامی کے جو تعویذات کے اسلامی بھائی ہیں, ان کو اسلامی بہنوں کو تعویذ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہماری اجازت ہی نہیں, اسلامی بہنوں سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے, پاسبل ہی نہیں ہے. اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو الگ تعویذ دیتی ہیں پاکستان میں بھی, ہماری بالکل شعبہ ہی الگ ہے. ان دونوں کا کام کیا ہے؟ مرد مرد میں رہے, عورت عورت میں رہے, موبائل نیچے رہے. تو مرد مرد میں رہے, عورت عورت میں رہے. یہاں مکس ہونے کی نقصان ہوگا. مکس ہوا تو کیا ہوا, عورت مردوں جیسی ہو گئے, مرد عورتوں جیسے ہو گئے. مکس کیا ہے ہم لوگوں نے. تو اللہ کرے کہ ان باباؤں سے بچنا نصیب ہو جائے. آمین. تو جو اسلامی بہنیں بھی اگر گھروں پہ سن رہی ہیں, اور آپ سن رہے, گھر میں جا کے سمجھائیں کیا ضرورت ہے بدل جانے کی. تو ماشاءاللہ یہ روحانی علاج والے یہاں موجود ہیں, آپ انہیں اپنا معاملہ